السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک سوال کے جواب میں۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ محفوظ ہے، اور یہ ایک لحاظ سے ایک اعتراض بھی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اسلامی تاریخ کو کس دلیل سے محفوظ کہتے ہیں۔ اصل میں اس زمانے میں مسلمانوں کی علمی میراث پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، خاص طور پہ مستشرقین، وہ لوگ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، اور زیادہ تر ان کا تعلق مغربی دنیا سے ہے۔ وہ مختلف اسلامی موضوعات کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے ان پر اپنے تبصرے کرتے ہیں اور مقالات لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اور ذہن یہ بناتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں، اور انہی کے اعتراضات آگے جو فرقہ منکر حدیث ہے، منکرین حدیث کا گروہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ جو پھیلا رہے ہیں، وہ سارے اعتراضات انہی مستشرقین سے لے کے انہیں اپنی زبان میں ان کو ادا کر دیتے ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے بنیادی، وہ اسلام سے دشمنی کا ہے، مسلمانوں سے نفرت کا ہے، اور مسلمانوں کو ایک احساس کمتری میں مبتلا کرنا، یہ ان کا مقصد ہے، تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک مسلمان کو بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے سب سے بڑا فخر اسے کس بات پر ہے کہ میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ اور اگر اسے ساری دنیا میں کوئی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے، کوئی مقام سب سے زیادہ پسند ہے، تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا وطن ہے، ان کا علاقہ ہے، یعنی حرمین شریفین، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، ہماری ساری عقیدتیں انہی سے وابستہ ہیں۔ کوئی مسلمان وہ درویش ہے، صوفی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، یا معمولی ملازم ہے، چوکیدار ہے، کسان، محنت مزدوری کرنے والا انسان ہے، لیکن ان سب کی عقیدت کا اور محبت کا مرکز وہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ ہے۔ جو ایک بار جاتا ہے وہ چاہتا ہے دوبارہ جاؤں، جو دوبارہ گیا وہ چاہتا ہے سہبارہ جاؤں، بار بار جاؤں۔ اور کتنے مسلمان ایسے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے، کسان، غریب طبقے کے لوگ، کہ وہ ایک ایک پائی جوڑ کر حج کے لیے جاتے ہیں، زندگی بھر کا سرمایہ جمع کرتے ہیں، وہ جمع پونجی اپنی وہ حج کے لیے، عمرے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہاں جا کے انہیں ایسا لگتا ہے کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے بدلے یہ دنیا میں جنت کا نظارہ ہو جانا، یہ بہت بڑی چیز انہیں مل گئی ہے۔ اور جب واپس آتے ہیں تو ان کی باقی زندگی وہیں کی یادوں میں گزرتی ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ، یہ مکہ معظمہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں، یہ صحابہ کی یادوں کے مسکن، یہ اسلامی جہاد کی ابتدائی علاقے، اسلامی ریاست جہاں قائم ہوئی، سب سے پہلی مدینہ منورہ، اور پھر اطراف میں پھیلی ہے جزیرۃ العرب، وہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے۔ اب اگر اسلامی تاریخ کو آپ دیکھیں گے، سیرت کو دیکھیں گے، تو ایک ایک بات آپ کو محفوظ ملے گی۔ پہلی چیز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، یعنی آپ کی باتیں ہیں، آپ کے احکام ہیں، کن چیزوں کا آپ نے حکم دیا، کن چیزوں سے آپ نے منع کیا، اور آپ کیسے چلتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، آپ نے زندگی کہاں کہاں گزاری، کن شہروں میں کتنے کتنے عرصے آپ نے قیام کیا،
کہاں کہاں کے آپ نے اسفار کیے، کس کس سفر میں آپ نے کتنے کتنے دن گزارے، اور کس سفر میں آپ کے ساتھ کون کون حضرات تھے، کتنے غزوات ہوئے، کون کون حضرات شہید ہوئے، کون کون زخمی ہوئے، کون قیدی بنے، کون کسی اور نقصان سے دوچار ہوئے، کس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت ارشاد فرمائی، کن چیزوں کے بارے میں آپ نے پیشگوئی فرمائی کہ ایسا ہوگا پھر ویسا ہی ہوا۔ یہ ساری چیزیں کتب حدیث میں بھی ہیں، یہ چیزیں سیرت کی کتابوں میں بھی ہیں، اور ان چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ وہ تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا کام جو ہوا ہے، آپ اندازہ کریں جو زمانہ تھا یہ سارا کام کرنے کا، اس زمانے میں آج جیسے وسائل کا تو تصور ہی نہیں تھا، بلکہ جو وسائل 100 سال پہلے تھے، 14 صدیاں پہلے ان وسائل کا تصور بھی نہیں تھا۔ ہر چیز انتہائی معمولی تھی، پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، اور کھال پہ لکھا جاتا تھا، اور درختوں کی چھالوں پہ لکھا جاتا تھا۔ لکھنے کے لیے بھی کوئی سیاہی روشنائی کوئی اعلیٰ قسم کی نہیں ہوتی تھی، بہت ہی معمولی چیزوں سے وہ لوشن بنایا جاتا تھا۔ لکھنے کے لیے قلم بہت ہی معمولی قسم کے، کبھی پرندوں کے پر استعمال کیے جاتے تھے، کبھی کوئی اور شاخ وغیرہ اس کو تراش کے قلم بنائے جاتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز وہ انتہائی قدیم تہذیب کی سادہ تہذیب و تمدن سے تعلق رکھتی تھی، اور اس زمانے میں سب سے بڑا جو ذریعہ تھا وہ تھا حافظہ، ذہن میں بات کو وہ بٹھا لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، اور یاد ہو جاتی تھی۔ یاد ہونے کی ایک بڑی وجہ تو قوت حافظہ ہے، مگر ایک اور چیز ہے جو ہمیشہ انسان کو تقویت دیتی ہے باتوں کو یاد کرنے میں، وہ ہے دلچسپی۔ آپ جس چیز کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں آپ اسے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اور پھر اسی دلچسپی کی وجہ سے آپ اس کو دہراتے بھی ہیں، دوسروں کو سناتے بھی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ جو تجربہ میں نے دیکھا، جو منظر میں نے دیکھا، میرے ساتھیوں کو ہی پتہ چلے، میرے بچوں کو، میرے بھائیوں کو، گھر والوں کو، اس چیز کو آپ دہراتے رہتے ہیں، تو عمر بھر پھر اس چیز کی یاد آپ کے ساتھ چلتی رہتی ہے، اور وہ میراث آگے منتقل ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ نے دیکھی اپنے دادا کی 1975 میں، 1980 میں، 1990 میں آپ نے ان کو دیکھا، ان کی باتیں آپ نے سنی، اور وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ چلتی رہیں۔ جب آپ بوڑھے ہوئے آپ نے اپنے پوتوں کو سنائیں، اور وہ پوتے چل کے ان میں سے کوئی 2030 میں، 2040 میں، 2050 میں جا کے ان چیزوں کو وہ قلم بند کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں بیچ میں تقریباً 60-70 سال کا یا 50-60 سال کا گیپ آیا ہے۔ کس وقت آپ نے ان چیزوں کو دیکھا، کس وقت وہ قلم بند کی گئیں، مگر یہ حافظہ ہے کہ جس نے ان چیزوں کو محفوظ رکھا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، آپ سے انتہائی محبت کرنے والے تھے، ایسی محبت کہ جو اس دنیا میں، اس زمین و آسمان میں کسی نے کسی کے ساتھ نہیں کی۔ تو اس محبت کے ساتھ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، اور اس محبت کے ساتھ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے، اور اس محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ہر چیز کو وہ دیکھتے تھے، تو اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی تھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں بھی تھیں، آپ کے اسفار بھی تھے، وہ علاقے بھی تھے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، آئے تھے، نمازیں ادا کی تھیں، وہ سب چیزیں انہوں نے اسی طریقے سے اگلی نسل کو یعنی تابعین کرام کو منتقل کر دیں، اور ان کے حافظے کے اندر بھی اسی طرح حافظے کی قوت بھی تھی، اس چیز سے انتہائی دلچسپی بھی تھی، پھر ان چیزوں کو آگے نقل کرنے کا ولولہ تھا، جذبہ تھا، آگے تبع تابعین تک پہنچی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ علم انتہائی محفوظ حالت میں اس زمانے تک چلا گیا کہ جو لکھنے کا زمانہ تھا، کتابی زمانہ تھا، پھر بڑی بڑی کتابیں وجود میں آئی ہیں، سیرت کی کتابیں بھی ہیں، حدیث کی کتابیں بھی ہیں، تاریخ کی کتابیں بھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ ساری دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں ان میں مسلمان ہر لحاظ سے خوش قسمت ہیں، اور خاص طور پہ تو ہم اس لحاظ سے بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو علم چلا تھا، صحابہ سے جو علم چلا تھا،
تابعین کرام سے جو علم چلا وہ نسل در نسل وہ پچھلے لوگوں کا علم بھی محفوظ کرتے گئے، اور ساتھ اپنے دور کے لوگوں کا بھی جو بھی ان سے متعلقہ چیزیں تھیں، چاہے وہ آدمیوں کے حالات تھے، چاہے علاقوں کے حالات تھے، چاہے وہ جنگیں تھیں، چاہے وہ سیاسی معاملات تھے، ان سب چیزوں کو وہ جمع کرتے چلے گئے اور وہ کتابوں کے اندر وہ چیزیں محفوظ ہوتی چلی گئیں۔ آج آپ کسی بھی اسلامی کتب خانے میں چلے جائیں، آپ کسی بھی موضوع پر آپ کام کرنا چاہیں، اگر آپ اس کے لیے وقت دے سکتے ہیں، اگر آپ کا ذہن اس کے لیے تیار ہے، آپ محنت کرنے کا جذبہ آپ کے اندر ہے اور آپ میں قابلیت ہے، تو آپ بہت